الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اب اللہ ان آیات میں خبر دیتے ہیں کہ مشرکین جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے عذر بیان کر رہے ہیں تقدیر سے حجت پکڑتے ہوئے کہ جب اللہ لکھ چکا ہے تو اللہ نے ہمیں منع کیوں نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ أَيْ مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ وَالْوَسَائِلِ. تو ہم ان کو بھی حرام نہ کرتے، اگر اللہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے. وغیر ذلك ما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء انفسهم ما لم ينزل به سلطانا. اور انہوں نے جو اپنی طرف سے خود گھڑ رکھی تھی چیزیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حالانکہ کوئی ان پر دلیل نہیں ہے. ومضمون كلامهم انه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لانكره علينا بالعقوبة. مقصود ان کا یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس عمل سے ناراض ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اللہ نے پھر ہمیں کیوں سزا نہیں دی. وَلِمَا مَكَّنَّا مِنْهُ، اور پھر ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق ہی کیوں دی. قال اللہ تعالی رادًا علیہم شبہتہم. اب اللہ ان کے شبہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے لیس الامر کما تزعمون انه لم ينکره علیکم. یہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ اللہ نے منع نہیں کیا، یہ انکار نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے تو شدید انکار فرمایا. پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. بل قد انکروا علیکم اشد الانکار ونہاکم عنہ آکد النہی، اور منع کیا تم کو کہ خبردار ایسی حرکتیں نہ کرو. وبعث فی کل امت فی کل قرن وطائفۃ من الناس رسولا. ہر جماعت میں اور ہر امت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجا. وَكُلُّهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. تمام پیغمبر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت سے وہ منع کرتے ہیں. اور تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فَلَمْ يَزَلْ تَعَالَىٰ يُرْسِلُ إِلَى النَّاسِ الرُّسُلَ بِذَٰلِكَ مُنذُ حَدَثَ الشِّرْكِ فی بنی آدم فی قوم نوح الذین ارسل الیہم نوح علیہ السلام. اللہ پاک نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں جنہوں نے شرک کی آ کے تردید کی ہے، توحید کی دعوت دی ہے. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ اس وقت وہ لوگ بت پرستی میں کھوئے ہوئے تھے، تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. إِلَىٰ أَنْ خَتَمَهُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی اور حضور پاک پہ آ کے اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ الذی طبقت دعوت الانس والجن، آپ کی دعوت جو ہے ہر انسان اور ہر جن کے لیے مشارق و مغارب میں، یعنی پوری سرزمین کے اندر۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ یہ آیا ہے نا کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں، وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ تو پھر نوح علیہ السلام کے پہلے ہونے کا معنی یہ ہے کہ رسول پہلے ہیں، یعنی جو دین لے کے آئے، جو دعوت لے کے آئے، جو اوامر لے کے آئے، جو نواہی لے کے آئے، وہ حضرت نوح ہیں۔ ورنہ آپ سے پہلے حضرت شیس گزرے ہیں، حضرت ادریس گزرے ہیں، حضرت آدم خود خلیفۃ اللہ فی الارض گزرے ہیں، لیکن وہ رسول نہیں تھے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ اور سب سے آخر میں اللہ نے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اور پہلے انبیاء کی نبوت قوموں کے لیے تھی، علاقے کے لیے تھی، لیکن حضور پاک کی نبوت جو ہے مشارق الارض و مغاربہا، تمام کائنات کے انس و جن کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ پہلے انبیاء جو ہیں وہ کہتے تھے یا قوم کو، یا بنی اسرائیل، لیکن یہ شان والے نبی ہیں کہتے ہیں یا ایھا الناس، ساری مخلوق کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ بھی رب الناس ہے اور میرا مدنی بھی رسول الناس ہے۔ ساری مخلوق کے لیے آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ نبی ہیں۔ وَكُلُّهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالیٰ، سب نے کیا کہا؟ فَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے ہیں، ان سب کو ہم نے یہی وحی کی تھی، یہی حکم دیا تھا کہ وہ اعلان کریں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں، کیونکہ معبود برحق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، یاد رکھو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھو اور منتیں پیر کے نام پہ مانو، یہ غلط بات ہے۔ نماز ہے، پکار ہے، استغاثہ ہے، نذر ہے، منت ہے، یہ سب عبادت ہے، اور یہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، آپ ان کے اہل کتاب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنی ذات کے سوا کسی الہ کی عبادت کی اجازت دی ہے؟ وقال تعالیٰ فی هذه الآیۃ الکریمۃ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کی عبادت سے بچیں۔ فَكَيْفَ يَسُوغُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَٰذَا أَن يَقُولَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ فمشیتہ تعالیٰ الشرعیت عنہم منفیت لأنہ نہاہم من ذالک علی السنۃ رسلہ۔ اب اللہ پاک نے جب یہ فرما دیا تو ہم فسر کہتے ہیں کہ اب مشرکین کو کیا حق پہنچتا ہے یہ کہیں کہ اللہ اگر چاہتے تو ہمیں روک دیتے۔ اللہ نے اتنے پیغمبر بھیجے، اتنے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل کی، یہ کہنا جو ہے یہ ان کا بالکل غلط ہے۔ اللہ نے احکام شرعیہ میں ان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اما مشیت الکونیت یتمکینہم من ذلک قدرا فلا حجت لهم فیہا لأنہ تعالی خلق النار واہلا من الشیاطین والکفرہ
وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ وَحِکْمَةٌ قَاطِعَةٌ۔ یعنی ایک تو ہے احکام شرعی، احکام شرعی میں تو اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے سوا، ایک ہے احکام کونی یعنی تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، تو اس پر بھی آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نہ کرتے تو پھر اللہ نے جہنم کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ نے جہنم بھی پیدا کی ہے، اس کے اہل بھی پیدا کیے ہیں شیاطین سے۔ ہاں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھا راستہ بھی بتلایا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ ایمان لے آئیں چاہے تو وہ کفر کریں، یہ ان کے اختیار پہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کفر سے راضی نہیں ہے، وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ بَالِغَةٌ وَحِکْمَةٌ قَاطِعَةٌ۔ ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله۔ اب اللہ بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، پیغمبروں نے ہمیں ڈرایا ہم نے نہیں مانا تو عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری مرضی ہے، جس کے لیے میں چاہوں ہدایت دوں اور جس کے لیے چاہوں گمراہی مقدر کر دوں، اور چاہوں تو دنیا میں عذاب دوں اور چاہوں تو دنیا میں عذاب نہ دوں، آخرت میں دوں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أَن يَسْأَلُوا عَمَّا كَانَ مَنْ خَالَفَ الرُّسُلَ وَكَذَّبَ الْحَقَّ كَيْفَ كَانَ، یعنی ان کو پھر انجام کیا ہوا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا قَالَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ ان سے پہلے جو قومیں گزری انہوں نے بھی تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، کیسے پکڑا اللہ نے، اللہ کا کیسے عذاب آیا۔ اخبر اللہ تعالی رسولہ ان حرصہ علی ہدایتہم لا ينفعهم اذا قال اللہ قد اراد اضلالہم كقولہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ تو چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، آپ تو ان کی ایمان کے لیے، لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اللہ چاہے تو ہدایت دیں اور نہ چاہے تو ہدایت نہ دیں، اس کی مرضی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہیں آپ اس کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ وَقَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصِحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں میری نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اگر اللہ تمہیں برباد کرنا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، میری نصیحت کیا کرے گی؟ اصل ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقال في هذه الآية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل كما قال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ چھوڑ دیں ان کو، اپنی سرکشی میں اوندے پڑے رہیں۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، جن پر اللہ کا تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے۔ ولو جاءتهم كل آیۃ، ان کے پاس ہر نشانی کیوں نہ آ جائے، حتی يروا العذاب العلیم، جب تک کہ عذاب دردناک نہ دیکھیں، لیکن جب عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ قولوا فإن اللہ شأنہ وامرہ انہ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، اس کی شان یہ ہے کہ جو چاہے وہ ہوگا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ فلہذا قال لا يهدي من يضل من اضلہ، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ فمن ذا الذی يهدیہ من بعد اللہ، اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ لا، کوئی نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ ينقذونهم من عذابہ وعصاکہ، اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ سے اس کو بچا سکیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، پاک اور بلند ہے اس کی ذات جو تمام عالم کا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ ہر
آیت میں یہ آیا کہ اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ہدایت کریں، انک لتہدی، آپ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہدایت کرنے والا بھیجا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، وہ بھی ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں۔ تو جب وہ ہدایت کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے توفیق ہدایت کے اس ہدایت پہ عمل کرنا۔ ہدایت کرنا انبیاء کے بھی ذمے، اولیاء کے بھی ذمے، علماء کے بھی ذمے، لیکن توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ، وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے۔ اب حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کتنا زور لگایا اپنے والد کے لیے، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، لیکن باپ ایمان نہ لیا، اللہ کی مرضی۔ میرے آقا رحمت دو عالم نے کتنی زور لگایا اپنے چاچے ابی طالب کے لیے، یعنی حتیٰ کہ جب ابی طالب کا آخری وقت آیا، یعنی موت قریب آ گئی، تو حضور پاک تشریف لے گئے گھر میں، تو وہاں پہلے سے بڑے بڑے رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل تھا، سارے بڑے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ پھیل کے بیٹھ جاؤ، جگہ ہی نہ چھوڑو حضور کے بیٹھنے کے لیے، تاکہ حضور ابی طالب کے قریب نہ بیٹھ سکے۔ لیکن ابی طالب نے جب دیکھا تو کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ سرانے پہ آ جائیں، اپنے ساتھ بٹھا لیا چارپائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا ام قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کی بخشش کے لیے کوئی حجت تو کر سکوں۔ ابی طالب نے کہا کہ یا ابن عمی، میرے چاچے کے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ آپ حق پہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن مجھے برادری تانا دے گی، اس لیے میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑتا۔ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں تمہارا دین نہیں مانتا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غمگین ہو کے اٹھے اور آپ کے آنسو بہہ رہے تھے کہ میرا محسن چاچا، جس نے میری کفالت کی، میری تربیت کی، ہر دکھ میں مشکل میں ساتھ دیا، اور جو میرے لیے میرے دشمنوں کے آگے چٹان بن کے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کو بھی ہدایت نہ مل سکی، تو حضور بے انتہا غمگین ہوئے۔ ابھی آپ راستے میں تھے کہ اللہ نے وحی بھیجی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے مدنی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت تھوڑی ہے کہ جس کو محبوب رکھو ہدایت دیتے، ہدایت میرے ہاتھ میں، میری مرضی، میں ہدایت دوں نہ دوں۔ یعنی الٹا تنبیہ آ گئی کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے کیوں رو رہے ہیں، میں نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت کرنا الگ بات ہے، لیکن منزل پہ پہنچانا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ اس کو منطقی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے وصول الی المنزل۔ اراءۃ الطریق کا معنی کیا ہے؟ کسی نے پوچھا بھی کعبہ شریف کی طرف، کہا ایسے سیدھے چلے جاؤ، کعبہ شریف سامنے ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ آپ نے راستہ تو دکھایا ہے۔ اور ایک ہے وصول الی المنزل، کسی نے کہا کہ بھائی کعبۃ اللہ کہاں ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کے آگے جا کے کھڑا کر دیا، تو یہ بھی ہدایت ہے، لیکن یہ وصول الی المنزل ہے۔ پہلا صرف بتلانا ہے، انبیاء کا کام بتلانا ہے، ان کو منزل پہ پہنچانا میرے اللہ کیا، اللہ چاہے تو ان کو پہنچائیں، اللہ چاہے تو نہ پہنچائیں۔ اب دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو تھے گمراہ ہو گئے، ان کو نہ علم بچا سکا، نہ ان کو فکر بچا سکا۔ کوئی معتزلی بن گیا، کوئی قدری بن گیا، کوئی جبری بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی قادیانی، اتنے فتنے پیدا ہوئے کہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بھی یاد رکھیں، ان کو بتا دیں کہ جب میرا عذاب آئے گا پھر تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ يقول تعالی مخبرا عن المشرکین انہم حلفوا فاقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرک جو تھے وہ بڑی قسمیں کھاتے تھے اور بڑی سخت سخت قسمیں. وغرض الایمان علی انہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. یہ بڑی مشکل بات ہے، مر گیا آدمی مٹی میں مل گیا، اب کیسے زندہ ہوگا. وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فِي إِخْبَارِهِمْ لَهُمْ بِذَلِكَ وَحَلَفُوا عَلَىٰ نَقِيضِهِ، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور قسمیں کھائیں کہ بھئی کسی نے مر کے نہیں اٹھنا ہے، چھوڑو بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہی زندگی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا دنیا، اسی لیے دیکھیں کہ کافر کی ہم جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، چونکہ اس کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں، اس کا آخرت بھی یقین ہی نہیں ہے. اب اللہ پاک نے ان کی تردید کی، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ بلا بل سیکون ذالک، قیامت ہوگی، بعث ہوگی. وعدن علیہ حقا ای لا بد منہ، اللہ کا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون اي ولجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر، انبیاء کی مخالفت کر کے کفر میں پڑتے ہیں. ثم ذکر تعالی حکمته في المعاد وقيام الاجساد يوم التناد، اب اس کے بعد اللہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ قیامت قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، وجہ کیا ہوگی. فرمایا لیبین لہم، تاکہ کھل جائے اس دن لوگوں کے سامنے جس میں جھگڑتے تھے. للذی یختلفون فیہ من کل شیء وَإِذِ الَّذِينَ سَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَإِذِ الَّذِينَ حَسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ برے کو اس کے عمل کی سزا ملے اور نیکی کو کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا ملے. فَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اب کافر بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. قیامت تو ہو گئی، سب کچھ سامنے آ گیا. اے فی ایمانہم واقسامہم، اپنی قسموں میں وہ جھوٹے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت، وَلِهَذَا يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا، اب اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے. وَتَقُولُ لَهُمُ الزَّبَانِيَةُ، اور اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ ہیں وہ ان سے کہیں گے هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے نا، اب دیکھ لی تم نے. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، کیا یہ جادو تو نہیں؟ شاید جہنم نہ ہو، جادو سے نظر آ رہی ہو، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی. اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اب جلو اس میں، مرو اس میں، چاہے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ تمہیں سزا دیں گے اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے. ثم اخبر تعالی عن قدرته علی ما یشاء وَأَنَّهُ لَا يُوجِدُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اب اللہ اپنی قدرت کا کمال بتلاتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، وہ جو چاہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس چیز کا وہ ارادہ کریں وہ فوراً ہو جاتی ہے. وَالْمُرَادُ مِن ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ كَوْنُهُ فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اللہ قیامت کا بھی بس ایک دفعہ حکم فرمائیں گے وہ ہو جائے گی. وما امرنا الا واحد كلمح بالبصر وقال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، ایک آدمی کو زندہ کرنا یا ساری مخلوق کو زندہ کرنا اللہ کے لیے برابر ہے. اسی فرمایا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اے نامر به مرة واحدة، ایک دفعہ حکم دیں گے وہ ہو جائے گا. جیسے کہ شاعر کہتے ہیں اذا ما اراد اللہ امرا فانما یقول له کن قولة فیکون، اللہ جب چاہتے ہیں حکم دیں گے تو ہر حال میں وہ حکم پورا ہوگا. انہ تعالی لا یحتاج الی تاکید فیما یامر به، اللہ بار بار حکم نہیں دیں گے، بس ایک دفعہ حکم کا. فانہ تعالی لا یمانع ولا یخالف، کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. کیوں؟ لانہ الواحد والقہار،
القہار، وہی ایک ہے، وہی سب پہ غالب ہے۔ العظیم الذی کان سلطانہ وجبروتہ وعزتہ کل شیء، جس کی سلطنت نے، جس کی جبروت اور قدرت اور عزت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ فلا الہ الا هو ولا رب سوا، کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور کوئی رب نہیں اس کے سوا۔ وقال نبی آدم الحسن محمد الصباح حدثنا حجاج بن جریج اخبرنی عطاء انه سمع ابا هريره يقول قال الله تعالى شتمني ابن آدم لم يكن ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك فاما تکذیبہ ایایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم کو دیکھو کہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ مجھے گالی دے، اور ابن آدم کو دیکھو میرے احکام کو جھٹلاتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میری اس کی تکذیب کیا ہے کہ قسمیں کھاتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کو گالی دینا کیسے ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں ان تین میں سے ایک خدا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، تو یہ گالی ہے نا اللہ کے لیے، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد، هكذا ذکر موقوفا وفي الصحیحین مرفوعا بلفظ آخر، واللہ اعلم۔